بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 19، مذاہب کی جنگ، شیطانزم۔ محاذ باطل کی نظر میں 9/11 واقعہ اور دو دنیاؤں کے تعامل کا جائزہ۔ ٹرانس ماڈرنزم کیا ہے؟ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز کو کیوں نشانہ بنایا؟ اپنی شیطانی سازش میں اس مرحلے کو جامع عمل پہنانے سے وہ کیا حاصل کرنے کے در پہ تھے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کچھ جانتے ہیں؟ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ 9/11 سن 2011 کے واقعے میں کوئی یہودی ٹوئن ٹاورز میں موجود نہیں تھا۔ ان حملوں کی پلاننگ کب سے شروع ہو گئی تھی؟ اس بات کے باوجود کہ ہوائی جہاز اوپر کی منزلوں سے ٹکرا گیا تھا، نچلی منزلیں گرنا شروع ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکی سیکیورٹی اداروں سمیت ان ٹاورز کے سیکیورٹی اہلکاروں کو اس بات کا کوئی علم نہ ہو کہ نچلی منزلوں میں کچھ دن پہلے بم رکھے جا رہے تھے؟ آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز فار 9/11 ٹروتھ آرگنائزیشن نچلی منزلوں میں بم رکھنے اور ان عمارتوں کو نچلے حصے سے گرانے کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ صرف آگ لگنے کی وجہ سے یہ عمارتیں اس انداز میں گر جائیں۔ کیا یہ شیطان کا چہرہ ہے؟ کیا یہ واقعہ شیطانی سازش کے ایک خاص مرحلے کی تمہید تھی؟ کیوں آج ان عمارتوں کی سابق جگہ پر بڑی سرچ لائٹس رکھی گئی ہیں جو کہ آسمان کی طرف ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں ان کے شیطانی منصوبے کا سراغ لگایا جا سکے؟ کیوں سن 2001 اور 9/11 کے شیطانی منصوبے کے عملی ہونے کے بعد سے ہالی ووڈ کی ایسی فلمیں بنانا اپنے عروج پر پہنچا جن میں انسان اور شیطان کے روابط کو دکھایا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ہالی ووڈ فلم انڈسٹری اور محاذ باطل کا فیسٹیول ٹرانس ماڈرنزم یعنی کہ انسان اور شیطان کے روابط کی راہ پر گامزن ہے، جو کہ انتہائی ترقی یافتہ ہتھ کنڈوں اور پراسرار طریقے سے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ محاذ باطل کم سے کم 200 سال قبل سے ٹرانس ماڈرنزم کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور ڈالر پر 9/11 واقعے کی ڈیزائننگ اسی بات پر ایک دلیل ہے۔ ٹرانس ماڈرنزم یا شیطانزم، جو کہ واضح طور پر ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، گزشتہ صدیوں میں شیطانی سازش کی ترقی کا نتیجہ ہے، جو کہ مختلف طریقوں سے اگلے مرحلے کی تمہید بن رہی ہے، جس میں انسانی دنیا کا جنات کی دنیا سے واضح رابطہ ہوگا اور ان سے اپنے باطل مقاصد کی راہ میں فائدہ لیا جائے گا۔ یہ تفکر کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے انسانی معاشرے کے بغیر کسی ماحول میں کامیابی پا سکتا ہے، یہ تفکر بہت ساری مغربی فلموں اور کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ فلمیں جو جنات اور خلائی مخلوقات یا وہ مخلوقات جو دوسری دنیاؤں کے ہوتے ہیں کے بارے میں ہیں۔ یہ باتیں ان فلموں میں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایسی فلمیں انسان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم اپنے انسانی ماحول سے نکل کر ہمارے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں عجیب اور غیر معمولی طاقتوں سے نواز دیا جائے۔ یہاں پر تمہیں شوہر یا بیویاں اور دوسری لذتیں ملیں گی۔ یہاں آپ سلطنت کر سکتے ہیں،
لیکن در حقیقت انسان کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت جنات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو اپنی دنیا میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ مادہ اور دھوئیں کے بیچ روابط وہ اہم ترین مرحلہ تھا۔ محاذ باطل جس کے در پہ تھا اور ان کی کوششوں سے جو کچھ پانا چاہتا تھا وہ تھا اس کی مطلوب کمیونٹی، جس میں بےہودگی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور صرف جن اور شیطان کی اس میں بادشاہت ہوتی ہے، اور خدا اس جھوٹی کمیونٹی میں کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ جن پرستی اور آمون پرستی قدیم مصر سے 19ویں صدی تک جاری رہتی ہے، لیکن 19ویں صدی کا عقل مند اور سنجیدہ انسان اس بات کو مزید ظاہر نہیں کر سکتا اور اپنی خفیہ محفلوں میں اور خفیہ مکاتب فکر کے ذریعے اپنے آئینی رسومات بجا لاتا ہے۔ اور اب یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ فری میسنز اور دیگر خفیہ گروہوں کے فری میسنز ہال کیوں ہوتے ہیں، کیوں ان کے خفیہ ٹولے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ رینسنس دورے کی ثقافت کے بعد کسی خدا کی پرستش کو ظاہری طور پر جاری رکھیں اور علنی طور پر شیطان کی پوجا کریں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اس کام کو بہت خفیہ اور انتہائی پراسرار رکھیں۔ ہماری نظر میں تاریخ میں موجود بہت سی جن پرستیاں در حقیقت شیطان پرستی کی ایک شکل تھیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ تہذیب کو ٹرانس ماڈرنزم کی بنیاد پر بنائیں، اور اس مقصد کو پانے کے لیے وہ جس چیز کو متعارف کروا رہے ہیں وہ ہے آزاد جنسی میل ملاپ۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تہذیب سازی وہی راستہ ہے جس پر شیطانی طاقتیں آج گامزن ہیں۔